الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، داخل کریں گے ہم انہیں ان باغوں میں، رواں ہیں جن کے نیچے ندیاں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں؟ نہ تمہاری جھوٹی امیدوں پر اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر، بلکہ جو عمل کرے گا برے، اسے سزا ملے گی اس کی، اور نہ پائے گا اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اور جس نے کیے عمل اچھے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، سو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور نہ ظلم کیے جائیں گے تیل کے برابر۔ اور کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ احسان کرنے والا ہو اور پیروی کی ملت ابراہیمی کی، اس حال میں کہ وہ حضرت ابراہیم پر باطل سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور وہ انسان کو ہر طریقے سے گمراہ کرتا ہے، اور دو ایسے گناہوں کا مجرم بناتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں۔ ہاں، جو توبہ کرے مرنے سے پہلے، یہ دو گناہ یہ ہیں کہ ایک، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے محرومی، جو بے ادب اور گستاخ ہونے کی حیثیت اور وجہ سے ہے، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ایسے لوگوں کے دل و دماغ اندھیرے میں ڈوب جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے شیطان ان کو فریب اور دھوکے میں لپیٹا پھرتا ہے، اور اتنا ذلیل کر دیتا ہے کہ وہ عقل سے محروم ہو کر اپنے ہاتھ سے مٹی اور پتھر سے عورتوں کے بت بنا کر انہیں سجدہ کرتے ہیں، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑتے اور خالق کائنات کی تخلیق اور احسانات بھول جاتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے مغضوب ہو کر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں، جہاں سے کوئی راہ فرار نہیں ہوگی۔ یہ فرمان تو ان لوگوں کے متعلق ہے جو شیطان کے پنجے میں پھنس کر اتنے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ آج کا فرمان ان خوش قسمت لوگوں کے متعلق ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، اور اس روشنی میں وہ شیطان کے کسی فریب میں نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار بنتے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی غلامی والی زندگی گزارتے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے تعلقات توڑ کر اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط کیا تھا۔ یہ فرمان اس وقت نازل ہوا جب یہود اور نصارہ سب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے امتی اور پیارے ہیں، اور ہمارا قبلہ بیت المقدس پہلا اور افضل ہے، اس لیے ہم جنت کے وارث ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اور مسلمانوں کو یاد اور
رلا دیتے تھے۔ اور مسلمانوں کو یاد اور ریا دلاتے تھے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد میں آئے، تو تم ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ تو مسلمان جواب دیتے تھے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس کے امتی ہونے کی آرزو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ تو یہ فرمان نازل ہوا کہ تمہاری امیدوں پر فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ عمل اور ایمان پر فیصلہ ہوگا۔ ایمان بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد عمل۔ ایمان نہ ہو تو عمل بیکار ہے، اور عمل نہ ہو، صرف ایمان ہو تو ایمان بیکار ہے۔ پہلے ایمان اور پھر عمل، اور فیصلہ اسی پر ہوگا۔ جیسا کوئی عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ بعض لوگ اس ارشاد پاک سے یہ مراد لیتے ہیں کہ عمل اگر یہود و نصارہ کا ہو یا مسلمان کا، اس کو بدلہ ملے گا۔ ایسی بات نہیں۔ ایمان پہلی شرط ہے، اور ایمان سے مراد ایمان صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کافی نہیں، بلکہ سارے رسولوں اور ساری کتب سماوی پر ایمان ضروری ہے۔ تب ایمان کامل ہوتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہو اور قرآن پاک پر ایمان ہو، تو یہ بات بھی پھر یقیناً ماننی پڑے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ قرآن اور احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے آرزو رکھی۔ گویا تمام ادیان والوں کو اسلام قبول کرنا پڑے گا، تب ایمان مکمل ہوگا، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد ایسا مسلمان ہونا پڑے گا جس طرح حضرت ابراہیم ہر طرف سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کے بنے۔ آپ کی ولادت، آپ کی جوانی اور ساری زندگی سے ہر انسان واقف ہے، کس طرح اپنے باپ سے لے کر بادشاہ تک اور ساری قوم سے مقابلہ کیا، اور آگ میں جلنے کے لیے بھی بے خوشی تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کی مدد بھی مسترد کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کا امام اور بادشاہ بنا دیا۔ یہ اسی خلوص، یکجہتی اور اطاعت کا بدلہ تھا، اور مالک پر یقین کا نتیجہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آپ کے بکریوں کے ریوڑ دیکھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور ان کی حفاظت والے کتوں کے گلوں میں سونے کے پٹے تھے۔ تو فرشتہ حیران ہوا اور پڑھا، سبحان اللہ ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر میرے اللہ تعالیٰ کا نام پھر اسی ادا سے لو تو نصف مال تمہارا ہے۔ اس نے پھر پڑھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر پھر پڑھو تو سب تمہارا۔ تو فرشتے نے یقین کر لیا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا خلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کی زبان پر اپنا دیا ہوا خطاب جاری فرما دیا۔ اسی طرح ایک بار قحط تھا، آپ آٹا لینے کے لیے گئے، دیر سے پہنچے، آٹا تقسیم ہو گیا تھا، واپس خالی بوری لے کر آ گئے۔ آتے ہوئے خیال آیا کہ گھر والے دیکھ رہے ہوں گے، خالی بوری دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، چلو تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں۔ راستے سے بوری میں ریت بھری، آ کر تھکے ہوئے سو گئے۔ جاگے تو روٹی تیار تھی، پوچھا آٹا کہاں سے لائے؟ تو بیوی صاحبہ نے عرض کی آپ خود لائے تھے۔ فوراً سمجھ گئے
کہ مالک الملک نے ریت سے آٹا بنا دیا۔ تو یہاں اس ارشاد میں حکم ہوا کہ مسلمان اگر بنتے ہو تو نام کے مسلمان نہ بنو، بلکہ اس طرح بنو جس طرح حضرت ابراہیم بنے تھے کہ پہلے اپنی جان قربان کی، پھر اولاد قربان کی، پھر سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خلیل کا رتبہ پایا۔ اگر اس طرح تن من سے قربان ہو گئے، اخلاص کامل رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حقدار بنو گے۔ سامعین کرام، ایسا خلوص اور ایسا ایمان تو اس کی قسمت میں آئے گا جس کا دل اور دماغ روشن ہوگا، جس کو یقین ہوگا کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے میں ہی نجات ہے۔ اور یہ کیفیت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تاکید کی جاتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے یاد الہی کرائی جاتی ہے، کیونکہ یاد الہی سے سینے صاف ہو کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل بنتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم